السلام علیکم حاضرین اور سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کے نئے زاویے کے مضمون طلباء اور تعلیمی ادارے سے ماخوذ ہے۔ طلباء اور تعلیمی ادارے۔ ڈاکٹر مبارک علی فرماتے ہیں، تعلیمی اداروں میں یونین پر پابندی کے بعد سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی طلباء شاخوں کی ان اداروں میں سرپرستی کی اور ان کے ذریعے کوشش کی کہ تعلیمی اداروں پر اپنا تسلط قائم کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اول تو سیاسی تسلط کے قیام کے لیے مختلف سیاسی طلباء کی تنظیموں میں شدید تصادم ہوا، خاص طور سے دائیں اور بائیں بازو کی تنظیموں میں۔ یہ تصادم لڑائی جھگڑے سے شروع ہوا اور پھر اس نے مسلح شکل اختیار کر لی۔ تعلیمی ادارے میدان جنگ بن گئے، ہاسٹلوں میں اسلحہ جمع ہونے لگا، کلاس رومز اور برآمدے مورچے بن گئے۔ ان میں جگہ جگہ طلباء مارے گئے۔ تصادم کے خاتمے کے لیے پولیس اور رینجرز کو بلایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف طلباء تنظیموں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں پر اسلحہ کے ذریعے قبضہ کر کے ان اداروں کو یرغمال بنا لیا۔ مثلاً پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت طلباء کا تسلط ہے تو شہر کے کالجوں میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا سپاف کا مختلف کالجوں پر قبضہ ہے۔ سندھ میں سندھ یونیورسٹی پر جے سندھ کا قبضہ ہے تو اندرون سندھ کہیں جے سندھ ہے تو کہیں عوامی تحریک کے طلباء ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں مہاجر اسٹوڈنٹس کا کنٹرول ہے تو بلوچستان میں پی ایس او کا۔ خاص بات یہ ہے کہ ان تمام طلباء تنظیموں کا طریقہ کار ایک جیسا ہے۔ مثلاً ہاسٹلوں پر ان کا قبضہ ہے، لہٰذا نئے طالب علموں کو کمرہ ان کی سفارش پر ملتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کے احکامات کی تعمیل کرے۔ داخلے کے وقت طلباء سے رابطہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اپنے حلقے میں شامل کر لیں۔ چونکہ یہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے طالب علموں کے انفرادی مسائل بھی ان کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کی حاضری کم ہے تو استاد سے کہہ کر اسے پورا کر لیا جاتا ہے۔ امتحانوں میں نقل کرانا، امتحان میں پاس کرانے میں مدد کرنا، اس وجہ سے کم طالب علم ہوتے ہیں کہ جو ان کے زیر اثر نہیں ہوتے۔ مثلاً جمعیت نے پنجاب یونیورسٹی میں اپنا اسلامی نظام نافذ کر رکھا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو آپس میں بات چیت اور مل بیٹھ کر ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی کینٹینز علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب اگر کوئی ان کے احکامات سے انکار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ہاسٹلوں میں ان طلباء تنظیموں کے اپنے ٹارچر سیلز ہیں کہ جہاں سزاؤں کے ذریعے طلباء کو راہ راست پر لایا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں طلباء کی اکثریت مجبور ہوتی ہے کہ خاموشی سے ان کی اطاعت کرے۔ طلباء تنظیموں میں جو لیڈر اس قبضے اور تسلط کو چلاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کریں اور مسلسل طالب علم رہیں۔ بعض صورتوں میں تعلیم ختم کرنے کے بعد بھی یہ ہاسٹلوں پر قابض رہتے ہیں اور تنظیموں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ ان سب کے پاس طاقت اور رعب ہوتا ہے، اس لیے اساتذہ بھی ان سے یا تو ڈرتے ہیں یا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اساتذہ میں اپنے لوگوں کو مقرر کرا دیا، جس کی وجہ سے بعض یونیورسٹیوں میں ان تنظیموں کے اساتذہ اب سینئرز ہو گئے ہیں اور اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ تعلیمی اداروں کے سربراہ بھی ان تنظیموں سے خوف زدہ رہتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کی غرض سے انہیں فنڈ مہیا کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کی بسیں، کاریں اور دوسری سہولتیں انہیں دی جاتی ہیں۔ ان تنظیموں کے اس رویے سے تعلیمی اداروں کا پورا ڈھانچہ بدل گیا ہے۔ یونین کی جانب سے جو فنکشن ہوتے تھے وہ سب بند ہو گئے ہیں۔ نہ مباحثے رہے، نہ موسیقی کی محفلیں،
نہ ادبی نشستیں اور مشاعرے اور نہ ڈرامے۔ طلباء میں الیکشن کے نتیجے میں جو جمہوریت کی تربیت ہوتی تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی جگہ اب غنڈہ گردی، دہشت گردی، قتل و غارت گری، پیسوں کی وصولی اور ایسے ہی آمرانہ راج کی طرف ہے کہ جو ملک میں ہے۔ تعلیمی اداروں میں جب تک آزادی رائے نہ ہو، خیالات کے اظہار کی آزادی نہ ہو، اس وقت تک نہ تو نئے افکار پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی ذہن پختہ ہوتا ہے۔ لیکن ان سرگرمیوں کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں تخلیقی سوتے بند ہو گئے۔ اس نے نہ صرف طلباء کے باہمی رشتوں کو متاثر کیا، بلکہ لوگوں میں طلباء کا جو تصور ابھرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غنڈہ، بدمعاش، دہشت گرد اور تعلیمی ماحول کو خراب کرنے والے ہیں۔ اس لیے لوگوں میں اس سے پہلے طلباء کا جو احترام تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ طلباء اور اساتذہ کے درمیان بھی اب ادب و احترام کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب اساتذہ کو ڈرا دھمکا کر ان سے نمبر لیے جائیں گے یا ان سے نقل کرنے کی آزادی لی جائے گی تو اساتذہ بھی اپنی عزت بچانے کے خاطر ایک طرف ہو جائیں گے، اور یہی ہوا۔ اب تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے لیے ضروری ہی نہیں کہ وہ اسکالرز ہوں، خاص طور سے یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کے لیے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تنظیموں کو قابو میں رکھے، وہ اچھا منتظم ہو۔ اس لیے فوجی جنرل اب وی سی بھی ہونے لگے ہیں۔ اس صورتحال نے طلباء کی سوچ اور فکر کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اب ان کی ایسی کوئی تحریک نہیں کہ جو عالمی صورتحال پر احتجاج کرے یا ملک کی سیاسی صورتحال کے تحت آواز اٹھائے۔ پاکستان میں فوجی حکومتوں، آمریتوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ عالمی صورتحال میں جنگ کے خلاف کوئی مظاہرے نہیں ہوئے۔ سماج کے بہت سے مسائل ہیں جن میں غربت سے لے کر عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں، مگر کوئی طلباء تحریک نہیں کہ جو ان مسائل پر غور کرے۔ اور تو اور طلباء کے اپنے مسائل ہیں جن میں اچھی لائبریریز کا ہونا، کیفیٹیریا میں صحت و صفائی کا ہونا، پڑھائی کے بارے میں اچھے اور قابل اساتذہ کا تقرر کرانا اور علمی اور ادبی سیمینار منعقد کرانا۔ یہ تمام سرگرمیاں بھی ان کی دلچسپی کا باعث نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ریاستی تعلیمی ادارے جب معیار تعلیم دینے میں ناکام ہو گئے تو نجی تعلیمی ادارے وجود میں آئے جن کی مہنگی فیسیں عمرہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ ان اداروں میں بھی طلباء پر پابندی ہے اور طلباء کو اچھی ملازمت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب 2009 میں شائع کی گئی۔